میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آیت اور حدیث دونوں کی روشنی میں مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا انما اموالکم واولادکم فتنہ پڑھا، جس کا معنی یہ ہے کہ بلا شبہ جان لو کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، ایک آزمائش کی چیز ہوتی ہے، اور میری امت کے لیے جو فتنہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مال ہے۔ وہ کیا ہے؟ آزمائش کی چیز مال ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے لوگوں کو مال و دولت دیا ہے، مال و دولت دینے کے بعد اگر وہ شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مدرسے میں خرچ کرتا ہے، مساجد میں خرچ کرتا ہے، غریب اور یتیم مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، بیواؤں پر خرچ کرتا ہے، اگر وہ صحیح جگہ پر مال خرچ کر رہا ہے تو وہ اس آزمائش میں، اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مال کو ایسی جگہ پر خرچ کر رہا ہے، مثلا اللہ تبارک و تعالی نے مال تو دیا ہے لیکن اس مال کے ذریعے وہ جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، سنیما بازی کرتا ہے، اسی طریقے سے عیاشی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا، لوگوں کو، جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، جو یتیم ہوتے ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو کمتر لوگ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا انہی لوگوں کے لیے یہ آزمائش ہے، اور یہ لوگ امتحان میں مال کے ذریعے جو امتحان اللہ تبارک و تعالی لیتا ہے تو یہ ناکام اور نامراد ہو جاتے ہیں۔ مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قارون نے کہا، یہ قارون کون تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بھی کہا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو بہت سارا مال و دولت دیا تھا۔ وہ کس وجہ سے دیا تھا؟ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قارون آیا، یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیزاد بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ، اے میرے بھائی، آپ میرے لیے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال و دولت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کے ذریعے اس کو آزمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت دے دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قارون تو مالدار ہو گیا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تم اس سے زکوٰۃ اصول کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چچیزاد بھائی قارون کو بلا کر کہا اللہ کا حکم نازل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہو چکا ہے، مجھے زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو لوگوں سے
قارون کیا کہنے لگا؟ لوگوں کے پاس جا کر کہنے لگا یہ موسیٰ پہلے ہم لوگوں سے کیا کہتے تھے؟ پہلے کہتے تھے کہ اللہ کو ایک مانو، ہم نے اس کی بات مانی۔ اسی طریقے سے اس نے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز کی اتباع کی، ہم نماز پڑھنے لگے۔ اس کے بعد قارون نے کیا کہا؟ اس کے بعد قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کے بارے میں کہا تو لوگوں سے وہ کہنے لگا اب یہ زکوٰۃ کے نام پر ہم سے پیسہ وصول کرے گا اور اس پیسے کے ذریعے خرچ کرے گا، اس کو اپنے پاس رکھے گا، یہ زکوٰۃ کے نام پر ہم سے پیسہ وصول کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم لوگ راضی ہو؟ جو اس کے نمائندے تھے، جو اس کی بات مانتے تھے، جو اس کے آس پڑوس میں اس کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بالکل نہیں قبول کریں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جب قارون نے اپنے لوگوں سے یہ باتیں کہی تو قارون جو اس کے نمائندے تھے، جو اس کے پاس ارد گرد رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا تدبیر اختیار کیا جائے کہ ہم زکوٰۃ سے بچ جائے۔ چنانچہ تدبیر کیا اختیار کی گئی؟ چنانچہ قارون نے کہا کہ میں نے ایک تدبیر سوچ رکھی ہے، وہ یہ ہے تو قارون نے کہا کہ میں نے ایک تدبیر سوچ رکھی ہے۔ وہ تدبیر کیا ہے؟ وہ تدبیر یہ ہے کہ میں نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کر رکھا ہے، اس کو مال و دولت کا لالچ دے رکھا ہے۔ وہ فاحشہ اور بدکار عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے گی اور یہ کہے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے زنا کیا ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کو سنسار کریں گے اور ہم زکوٰۃ سے بچ جائیں گے۔ چنانچہ پھر قارون کیا کرتا ہے؟ اپنے لوگوں کے پاس سے اٹھ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ آپ نے جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ ہے ہمیں بتلایا ہے، تمام بنی اسرائیل کو جمع کرو۔ تمام بنی اسرائیل کو جمع کرنے کے بعد ان سے ایک ایک کر کے تمام احکامات کے بارے میں بتاؤ، کیونکہ اس سے پہلے توحید کے بارے میں آپ نے حکم دیا تھا، اس کے بعد روزے کے بارے میں حکم دیا تھا، اس کے بعد آپ نے نماز کے بارے میں حکم دیا تھا، اب زکوٰۃ کی باری آئی ہے تو آپ تمام بنی اسرائیل کو جمع کرے، ایک جگہ پر جمع ہو تاکہ تمام احکامات آپ ایک ساتھ ان لوگوں کو بتلا دے تاکہ وہ اس پر عمل پیرا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو، چنانچہ تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے قوم کو جمع کیا گیا، تمام لوگ جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہا اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم صلہ رحمی کرو، تم ایک اللہ کو مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی زنا نہ کرے۔ اگر کوئی زنا کرے گا تو اگر شادی شدہ ہے، اگر وہ آدمی شادی شدہ ہے وہ زنا کرے گا تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو کچھ لوگوں نے جو قارون کے نمائندے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے زنا کیا تو آپ کا کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں زنا کروں تو مجھ کو بھی سنسار کیا جائے گا۔ تو وہ لوگ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رکھے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی زنا کیا ہے، اتنی سی بات کہنی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا بنو اسرائیل سے کہا کیا میں نے زنا کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جو اس کے نمائندے تھے قارون کے کہ ہاں آپ نے زنا کیا ہے۔ اس کے بعد اس عورت کو بلایا جاتا ہے جس کو پیسے کے بدلے میں لالچ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تم موسیٰ پر زنا کی تہمت لگاؤ گے تو تمہیں اتنا پیسہ دیا جائے گا۔ چنانچہ تمام کے تمام لوگ وہاں پر جمع تھے، اس عورت کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا واسطہ دیا، اللہ کا حوالہ دیا اور کہا کہ اللہ کا واسطہ اگر تم جو بھی بولو گی میری قوم کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے سچ بولو گی۔ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ قارون اور اس کے نمائندوں نے مجھے پیسوں کی لالچ دی تھی اور کہا تھا کہ ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگاؤ گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس عورت نے کہا آپ بالکل بری ہے، آپ بالکل صاف ہے، آپ پر کوئی تہمت نہیں
نہیں ہے, ان لوگوں نے مجھے لالچ دیا تھا, میں لالچ میں آ کر راضی ہو گئی تھی, لیکن آپ نے اللہ کا واسطہ دیا, اللہ کا حوالہ دیا, تو میں یہ بات تمام قوم کے سامنے کہتی ہوں کہ آپ بالکل بری ہے, آپ بالکل پاک صاف ہے, آپ کا دامن بالکل پاک ہے. اتنا سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدہ ریز ہو گئے, زمین پر سجدہ کرنے لگے اور رونے لگے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا, اے موسیٰ کیوں روتے ہو؟ اس زمین کو تمہارے تسلط کر دیا ہے, اور زمین کو تم جو حکم کرو گے وہ تمہاری اتباع کرے گا, وہ تمہاری فرما برداری کرے گا. تم زمین کے ذریعے جن لوگوں نے تم پر تہمت لگائی ہے ان کو سزا دو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا. اٹھانے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی تھی, وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تھی, وہ لوگ جنہوں نے تہمت لگایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, زمین کو حکم دیا, اے زمین ان کو نگل جاؤ. چنانچہ زمین پھٹتی ہے. پھٹنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی ان کے پاؤں ایڑیوں تک زمین کے اندر دھس جاتے ہیں. دھسنے کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عاجزی کرنے لگتے ہیں, انکساری کرنے لگتے ہیں, رونے لگتے ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی طلب کرنے لگتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو دوبارہ حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں, اے زمین ان کو اور نگل جاؤ. چنانچہ وہ زمین ان کو گلے تک دھسا دیتی ہے, یہاں تک وہ لوگ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی وہ دھس جاتے ہیں. دھسنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ آہو بکا کرنے لگتے ہیں, چلانے لگتے ہیں, رونے لگتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اے موسیٰ ہمیں معاف کر دو, ہم سے غلطی ہو گئی ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر تیسری مرتبہ زمین کو حکم دیا اور کہا کہ ان کو دھسا دو. ان کو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے, وہ لوگ پہلے سے گلے تک زمین میں دھسے ہوئے تھے. زمین کو حکم دیا, زمین کو حکم دینے کے بعد ان لوگوں کو پورا کا پورا جسم یعنی پورا انسان اور اسی طریقے سے قارون کی جتنی مال و دولت کی پورے کے پورے زمین کے اندر دھسا دیا گیا. جب تمام کے تمام لوگ دھس گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا, اے موسیٰ میری جلال کی قسم, یہ لوگ تمہیں پکار رہے تھے, تم سے عاجزی اور انکساری کر رہے تھے, تم سے معافی مانگ رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دو. میری جلال کی قسم اگر یہ لوگ ایک مرتبہ مجھ اللہ رب العزت کو یاد کرتے, مجھ سے معافی مانگتے, تو میں ان کو بچا لیتا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے وہ لوگ زمین کے اندر دھس گئے. کس وجہ سے دھسے کہ مال و دولت کے لالچ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قارون نے کیا کہا تھا, اللہ سے دعا کرو تاکہ میں مالدار ہو جاؤں. وہ مالدار ہو گیا. مالدار ہونے کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ سے انکار کرنے لگا, زکوٰۃ سے منع کرنے لگا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا, اس کو زمین کے اندر دھسا دیا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کہہ دیا ہے, انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ بلا شبہ یہ تمہارے پاس جو مال ہے اور جو تمہاری اولاد ہے یہ کیا چیز ہے, فتنہ ہے اور آزمائش کی چیز ہے, امتحان کی چیز ہے. اگر تم اللہ کے راستے میں اسی طریقے سے صحیح راستے پر اگر تم مال و دولت کو خرچ کرو گے, اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے, مدارس و مکاتب میں لگاؤ گے, تو یہ اللہ کے یہاں کامیابی و کامرانی کی گواہی دے گی. اگر اس کو تم غلط راستے پر خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے تم کو ہلاک و برباد کر دے گا. تو یہاں پر کیا ہوا, قارون کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت دی تھی, اس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے, لیکن اس نے اس مال و دولت کے ذریعے ایک پیغمبر پر جھوٹا تہمت لگانے کے لیے, اس مال و دولت کا لالچ دے کر پیغمبر پر تہمت لگانے کے لیے ایک فاحشہ اور بدکار عورت کو تیار کیا, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسی مال و دولت کی وجہ سے اس کو ہلاک و برباد کر دیا. پورے جائیداد کو, پورے مال و دولت کو زمین بوس کر دیا, ساتھ ساتھ قارون کو بھی زمین بوس کر دیا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مال و دولت دیا ہے, اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرے, غریبوں پر خرچ کرے, یتیموں پر خرچ کرے, مساجد مکاتب میں خرچ کرے,
بیواؤں پر خرچ کرے، جو بچیاں غیر شادی شدہ ہے، یتیم ہے، پیسے والے نہیں ہیں ان کے والدین، ان کی مدد کرے، تب جا کر یہ مال ہمارے لیے امتحان اور کامیابی کا باعث بنے گی، ورنہ یہ مال و دولت ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی نہیں بنے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت کے ذریعے جو ہماری امتحان لینا چاہتے ہیں اس میں ہم کامیاب ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آخرت میں ہم سرخروئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔